الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ یہاں پر ایک بورڈ بھی موجود ہے اور ایک سیگمنٹ ہمارا ہے واحد جمع۔ کیا ہے اس سیگمنٹ میں؟ مختلف سیگمنٹس ہیں۔ اب کیا ہے ان سیگمنٹس ہیں؟ انشاءاللہ الکریم جب سیگمنٹ کا ٹائم آئے گا، سیگمنٹ کا وقت آئے گا، اسی وقت پر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتایا جائے گا۔ ہر سیگمنٹ سے پہلے اس سیگمنٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی بریفنگ بھی ضرور دی جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کہ بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی درود پاک پڑھیں تو اچھے انداز میں پڑھیں، احسن انداز میں پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے میں کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچے اور کرز مدیشہ کے ناظرین، وہ زبان کتنی پیاری زبان ہوگی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے تر رہتی ہو۔ وہ دل کیسا دل ہوگا کہ جس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کی محبت رکھیں، اور زبانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف جاری رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کرز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام اور پہلا سیگمنٹ ہم نے شامل کر لیا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، سیگمنٹ آسان سوالات ہوں گے، کچھ سوالات ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے۔ آپ نے تیار رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ نہیں لگ رہے تیار، تیار ہیں؟ ٹیم اے والے، ٹیم بی والے، ٹیم اے والے زیادہ تیار ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے
ابھی ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان تو صرف جاگنے کا مقابلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے. پھر دیکھتے ہیں آگے جوابات کس کو زیادہ آتے ہیں، کون سی ٹیم آج کے مقابلے میں آگے رہتی ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب، جو سوال ہوگا ٹیم اے سے. سوال یہ ہے، بتائیے کہ امی ابو کی نافرمانی کرنے والے کو کس جگہ داخل نہیں کیا جائے گا؟ جو شخص امی ابو کی نافرمانی کرتا ہے اس کو کس جگہ داخل نہیں کیا جائے گا؟ جی بتائیں. جنت. جی جنت میں. جی جنت میں. جی جنت میں. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ان بچوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ جو بچے اپنے امی ابو کی کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جب بھی ہمیں امی ابو کوئی بھی کام کا حکم دیں، سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، جائز کام ہو اس کا حکم ماننا چاہیے، امی ابو کا حکم ماننا چاہیے، امی ابو کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے. امی ابو جس چیز سے منع کر دیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے، جس چیز کا حکم دے وہی چیز کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ امی ابو کی فرما برداری کرنی، امی ابو جس چیز کا حکم دیں وہ کام کرنا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو چکا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. سوال یہ بتائیے کس برتن میں کھانا پینا منع ہے؟ جی. سونے کے برتن میں. سونے کا برتن جس میں سوتے ہیں. پھر سونے یا چاندی. سونے یا چاندی. جی. سونا یا چاندی. جی. سونا یا چاندی. سونا یا چاندی. جی اوپر مائک. سونے یا چاندی. جی. سونا یا چاندی. گولڈ یا سلور یعنی سونے یا چاندی کے جو برتن ہوتے ہیں اس میں کھانا پینا منع ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی والوں کا جواب بھی درست ہے. اگلا سوال بتائیے، رمضان شریف کا کون سا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے؟ عشرہ کسے کہتے ہیں اور کون سا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں بھائی سب سے آخر والی جن کا اسمائی کو وہی شروع کریں. پہلا عشرہ. عشرہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا دن. چلیں بتائیں، آپ بتائیں. آگے میں 10 دن ایک عشرہ. 10 دن ایک عشرہ. عشرہ رحمت کون سا عشرہ کہلاتا ہے؟ پہلا عشرہ. جی. پہلا عشرہ. جی. پہلا عشرہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، رمضان مبارک جو مبارک مہینہ ہے اس کے 3 عشرے ہیں. ٹھیک ہے. اب عشرے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عشرے سے مراد ہوتے ہیں 10 دن. ٹھیک ہے. پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن یا 9 دن جو بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، جو پہلے 10 دن ہیں وہ عشرہ رحمت کہلاتے ہیں، دوسرے 10 دن عشرہ مغفرت کہلاتے ہیں، اور تیسرے عشرے کے جو 10 دن یا 9 دن جو بھی بنتے ہیں وہ کہلاتے ہیں عشرہ جہنم سے آزادی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پورے رمضان مبارک میں بلکہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی عبادتیں ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. روزہ رکھنے کی نیت سے صبح صادق سے پہلے کھانے پینے کو کیا کہتے ہیں؟ جی. سحری. سحری کہتے ہیں. جی. سحری. جی آپ بتائیں. سحری. آپ بتائیں. سحری کہتے ہیں. آپ بتائیں بھائی. سحری کہتے ہیں. آپ بتائیں بھائی. سحری کہتے ہیں. سحری کہتے ہیں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. قرآن پاک کے مطابق اللہ پاک نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ جی آپ بتائیں. نیچے سے شروع. عبادت کرنے کے لیے. عبادت کریں. کس کی عبادت کرنے کے؟ اللہ پاک کی عبادت. جی. عبادت کے لیے. جی. اللہ پاک کی عبادت کے لیے. جی. اللہ پاک کی عبادت کے لیے. اللہ پاک کی عبادت کے لیے. آپ بتائیں بھائی. اللہ پاک کی عبادت کے لیے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ پاک کی عبادت کریں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے، نیکی کی دعوت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مبلغ. مبلغ. آپ اب نیچے مائک دیں. مبلغ. جی.
मुबल्लिग जी मुबल्लिग जी मुबल्लिग जी। मुबल्लिग। प्यारे बच्चों और किस बंदिश के नाज़रीन, नेकी की दावत देने वाले को मुबल्लिग कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, मुसलमान इंतकाल के बाद मैयत को कहाँ दफन करते हैं? जी कब्रिस्तान कब्रिस्तान। क्या होता है? दुरुस्त क्या होता है? कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान होता है, क्या होता है? कब्रिस्तान कब्रिस्तान। जी कब्रिस्तान कब्रिस्तान सही होता है। जी कब्रिस्तान कब्रिस्तान। जी कब्रिस्तान आप बताएं भाई। कब्रिस्तान प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, असल होता है कब्रिस्तान। क्या होता है? रॉ के नीचे क्या है? ज़ेर है। कब्रिस्तान। कब्रिस्तान भी नहीं होता, कब्रिस्तान भी नहीं होता, कब्रिस्तान होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी कोई वर्ड बोलें, उर्दू का भी कोई वर्ड होता है, अरबी का होता है, तो हमें चाहिए कि हम उसको अच्छे अंदाज में, सही अंदाज में अदा करें। ठीक है? कब्रिस्तान होता है, यहाँ पर आपको जमा करने का मकसद सिखाना है और यहाँ पर आप सीखने के लिए भी हाजिर हुए हैं। तो कब्रिस्तान होता है। मुसलमान इंतकाल के बाद मैयत को कब्रिस्तान में दफन करते हैं। माशाअल्लाह टीम ए वालों का जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल और इस सेगमेंट का आखिरी सवाल। सवाल यह है, किस नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार के ऊपर हरा गुंबद बना हुआ है? है जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ पता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और कृष्णबंदी के नाज़रीन, ये सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ और यहाँ पर दोनों टीमों से कोई गलती नहीं हुई, ना किसी टीम ने कोई हिंट ली, यानी कि दोनों टीमों के 8 पॉइंट्स हैं, अभी तक तो बराबर हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। सेगमेंट है फाइंड द मिसिंग लेटर। होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स बन रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है? उसमें कुछ लेटर्स मिस हैं। आपने आना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं उनमें से जो लेटर्स आपके काम के, आपने वो उठाकर उसको उसकी जगह पर, जो मिसिंग लेटर्स हैं उनकी जगह पर लगा देना है। देखते हैं कि आप वर्ड को सही बना पाते हैं या नहीं। कौन आएगा भाई टीम में से? आ जाए जनाब, आप मुझे दे दें माइक। जी जी एच उठाया है जी, एच लगाया है इन्होंने। अब कौन सा लगाएंगे भाई? जी आई उठाया। क्या बनाने जा रहे हैं भाई? अब आप बनाएं, फिर देखते हैं ना, आपसे पूछते हैं। जी अल्लाह अकबर, मेहनत कर ली भाई। क्या बना? खालिक क्या बना? खालिक खालिक। प्यारे बच्चों और कश्मीरी के नाज़रीन, अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम खालिक भी है, जिसके मायना है पैदा करने वाला। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ही सारी कायनात का खालिक है, मालिक है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। जी अपनी जगह पर जाएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन आएगा टीम बी से? आ जाए भाई, छोटे से बच्चे आएंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफ़ान सफ़ान भाई। जी सफ़ान भाई, क्या बनाएंगे? जी ए उठा के लगाया है, अब आई उठाया है, आई भी लगाएंगे। जी गलती गलती या गलती गलती है? गलती गलती। गलत पढ़ रहे हैं आप, गलत को भी गलत पढ़ रहे हैं आप। गलती तो भाई क्या पढ़ा है? गलती। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अगर किसी काम को सीखते वक्त गलती हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पहले से ज़्यादा मेहनत करके गलती को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जब भी किसी काम को करने में गलती हो जाए, हम सबसे कोई काम अगर सीखने जा रहे थे और उस काम को सीखते हुए कोई गलती हो गई, तो हमें चाहिए कि हम उस गलती को अपनी इम्प्रूव करें और पहले से ज़्यादा मेहनत करके जो गलती थी उसको दुरुस्त करके एक अपना अच्छा रिज़ल्ट बनाएं और उसको जो हमने सीखा था उसको एक फाइनल वे की तरफ लेके जाएं। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। देखें, इनसे गलती बोलने में भी गलती हुई ना, ठीक है, तो इन्होंने सही कर लिया। आ जाए भाई। जी जे उठाया है।
لگا دیا بھائی. اب کیا لگے گا؟ لگے گا کچھ؟ نہیں لگے گا. لگے گا کیا لگے گا؟ ایچ لگا ہے. کیا بناتی ہے بھائی؟ سجدہ. 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 کیا نام ہے آپ کا؟ خزیمہ. خزیمہ بھائی. خزیمہ بھائی نے جواب دیا سجدہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، نماز جب بھی پڑھیں تو فل اطمینان کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں اگلے ٹیم بی کی طرف. کون آئے گا بھائی؟ آ جاؤ بھائی. جی یو اٹھایا ہے بھائی. ایک اور اٹھا دیا ایل. کچھ اور بھی لگے گا؟ جی مسلمان. مسلمان. کیا بنا؟ مائک میں بتا. مسلمان. کیا بنا؟ مسلمان. پیارے بچوں، مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے. اگر کسی کو گناہوں کی وجہ سے جہنم کچھ کو ملے گی، تو اگر کسی کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو سزا پوری کرنے کے بعد اسے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہمیں اپنے ہر نماز کے بعد، کم از کم ہر نماز کے بعد، بلکہ دن میں زیادہ سے زیادہ بار یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد جمع. سیگمنٹ میں آ چکے ہیں واحد جمع. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بورڈ ہے اور اس بورڈ پر کچھ واحد لگانے ہیں، کچھ جمع لگانا ہے. اب ہوگا یہ کہ ٹیم اے سے جو بھی ممبر آئے گا وہ واحد لگائے گا، مطلب پہلے ایک لگائے گا، پھر ٹیم بی والا آ کے اگر وہ واحد اس نے صحیح لگایا ہوگا تو اس کا جمع لگائے گا. اگر اس نے واحد ہی غلط لگایا تو آپ نے بتانا ہوگا کہ وہ جمع ہے تو پھر اس کے واحد کیا ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آ جائے بھائی آپ. جی ڈھونڈیں واحد. کون سا لگائیں گے بھائی؟ کوئی بھی لگا دیں واحد، جو پہلا نظر آئے وہ لگا دیں بھائی. جی کیا یہ گاڑی. کیا ہے؟ گاڑی. گاڑی تو لگایا. کیا ہے یہ؟ واحد ہے جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. جی انہوں نے لگایا ہے گاڑی. اب یہ واحد ہے کہ جمع، یہ ٹیم بی کے ممبر آ کے بتائیں گے. اور اگر یہ واحد ہے تو اس کا جمع لگائیں گے، اور اگر جمع ہے تو اس کا واحد بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، کون آئے گا؟ آ جائیں سر، آپ آ جائیں. اتنی اوپر آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا؟ پہنچ تو جائے گا، چلیں خیر ہے. آ جائیں. جی گاڑیاں. گاڑیاں. کیا نام ہے آپ کا؟ محسن. محسن بھائی ہے ٹیم بی سے، اور انہوں نے لگا دیا ہے گاڑی کی جمع گاڑیاں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، روڈ گاڑیاں دیکھ کر پار کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے محفوظ رہیں. بعض بچے ہوتے ہیں کہ فل جلدی جلدی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، گاڑی آ رہی ہے تو آتی رہے، میں تو جاؤں گا سیدھا. بھائی اس کو چاہیے وہ رکے، نہیں رکے گی بھائی، وہ ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب جب بھی روڈ پار کریں، اولاً تو اکیلے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اولاً پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کریں تو آپ کسی بڑے کے ساتھ کریں. اگر آپ اتنے بڑے ہیں کہ کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ کو ادھر ادھر دیکھ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر کم از کم آپ کو پار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے حادثے کے آپ شکار بن جائیں. چلیں بھائی، کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں سر. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا اوپر، اور نہیں لگا. جی ٹھیک ہے، لگ گیا لگ گیا لگ گیا. کیا لگایا آپ نے؟ مچھلی. مچھلی. جی مچھلی انہوں نے لگایا ہے. اب یہ واحد ہے جمع ہے؟ کیا ہے؟ واحد.
جی واحد ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ انہوں نے واحد لگایا ہے مچھلی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا جمع کیا ہے اور وہ ٹیم بی کے ممبر آ کے بتائیں گے. چلیں آپ کا جواب تو درست ہے. ٹیم بی سے کون آ رہا ہے بھائی؟ آپ آؤ. عفان بھی آپ نے لیٹ ہاتھ اٹھایا. جی کیا لگایا بھائی آپ نے؟ مچھلیاں. مچھلیاں. پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس دنیا میں بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے. ان میں سے کچھ زمین پر رہتی ہیں جیسے انسان، جانور، پرندے، اور کچھ پانی میں رہتی ہیں جیسے مچھلیاں وغیرہ، اور کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسانوں کو بھی علم ہی نہیں ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، جو مچھلیاں ہیں ان کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی اپنی جگہ پر جائیں گے، آپ کا جواب درست ہے. اب آپ آئیں ٹیم میں سے بھائی، آپ آ جائیں نیچے سے. اللہ اکبر. آپ لگائیں، کون سا لگائیں گے دیکھتا ہوں میں. کیا آپ صحیح لگاتے ہیں، غلط لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ جو پہلا واحد نظر آیا کرے نا، آپ وہ لگا دیا کریں. ٹھیک ہے، ٹیم اے والے واحد لگا رہے ہیں نا. جی لگائیں، کیا لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مائک مجھے کھڑا ہی ہونا پڑے گا. چلیں جی چلیں، کیا لگائے؟ واحد لگائے. واحد میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا کیا ہے؟ خبر. ماشاءاللہ انہوں نے لگایا خبر. ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا ٹیم بی سے بھائی؟ آ جائیں صفوان بھائی. آج آپ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہو یار. جی کیا لگایا؟ خبریں. خبریں. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم دیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو غیب کی خبریں بتائی ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. آ جائیں بھائی آپ. جی جی دعا، یہ لگایا آپ نے؟ جی. واحد ہے، جی. جمع تو نہیں ہے؟ نہیں. چلیں اس کی جمع کیا ہوتی ہے وہ تو ٹیم بی والے بتائیں گے نا. آپ کیوں بتا رہے ہو؟ کیوں بتا رہا ہو؟ ٹیم بی والے بتائیں گے. چلیں انہوں نے تو دعا لگایا ہے. اب یہ کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، ابھی یہ پتہ چلے گا جب ٹیم بی کے ممبر آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی والے کیا لگاتے ہیں. کون ہے کبھی ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی سر. کیا لگایا بھائی مائک میں؟ جمع. جمع ہے. کیا جمع کیا ہے؟ یہ دعا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ دعا کی جمع کیا ہے جو آپ نے لگائی ہے؟ دعائیں. دعائیں. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اللہ پاک سے دین اور دنیا دونوں کے لیے بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ پاک سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.